السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات کیا ہے اپنے میزبان الطاف سمرو کے ساتھ۔ کسی نے بہت اچھا کہا تھا کہ ابا ماں کی جان ہے بچے، اپنے ابا کی شان ہے بچے، آج کا اچھا طالب علم اور کل کا پاکستان ہے بچے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کل کا پاکستان جن کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوگی، جو زمامی کار سنبھالیں گے، آنے والے وقت میں معاشرے کو لے کر چلیں گے اور پاکستان کو چلائیں گے، یعنی آج کے بچے، ان کے بدلتے رجحانات کیا ہیں، ان کو کون سی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آج کا موضوع تعلیم اور دور جدید میں بچوں کے بدلتے رجحانات ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں۔ اشفاق احمد خان صاحب، آپ ماہر تعلیم ہیں، تربیت کار ہیں، ادیب ہیں، بہت ساری بچوں کی کتابیں ان کے کریڈٹ پر ہیں، کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا اس حوالے سے بہت لمبا چوڑا تعارف ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے گلسانہ منشا صاحبہ نے، ماہر تعلیم ہے، لائف کوچ ہیں، رائٹر ہیں، ان دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلا سوال میرا گلسانہ منشا صاحبہ سے، آپ ماں بھی ہیں، آپ ٹرینر بھی ہیں، تربیت کار ہیں، ماہر تعلیم ہیں، استاد بھی ہیں، تو بچوں کے رجحانات جو ان کے مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ پہلے اور اب کیا یہ واقعی کوئی مت ہے یا کوئی تبدیلی آ رہی ہے جس پہ ہر ایک جو ہے وہ اس پہ بڑا متاثر نظر آتا ہے اور بہت زیادہ پریشان نظر آتا ہے؟ خاص طور پر آج کل یہ مائیں جو ہے بچوں کے بیہیویئر سے بڑی پریشان ہے، تو کیا یہ واقعی کوئی تبدیلی ہے یا ایسے ہی ہم نے اس کو اچھالا ہوا ہے؟ السلام علیکم سمرو، تھینک یو سو ویری مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آن یور شو۔ یس، دا بیہیویئرز جو بچوں کے بیچ میں اتنا زیادہ چینج آ رہا ہے، ڈیفینیٹلی دیکھیے جب دور چینج ہو رہا ہے، جب وقت بدل رہے ہیں، تو انسانوں کے رویے میں، بچوں کی اگر ہم اکیلے بات کریں تو ڈیفینیٹلی بچے بھی ان انسانوں میں آتے ہیں۔ بچوں میں یہ تبدیلی اس لیے ہمیں زیادہ دکھائی دیتی ہے یا اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ بہت ڈراسٹک ایک چینج جو ہے وہ ٹیک اوور کرنے جا رہا ہے، کیونکہ پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، آپ کا ایرا ہی چینج ہو گیا ہے، اسپیشلی کووڈ کے بعد۔ تو کووڈ کے بعد جیسے آپ کی پوری ڈیجیٹل ورلڈ جو تھی وہ لانچ ہو گئی، آپ اے آئی کے اوپر شفٹ کر گئے، آپ ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر شفٹ کر گئے، آپ کے ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ شفٹ کر گئے ڈیجیٹل گیجٹس کے اوپر، تو اسی کی وجہ سے جو ہیومن بیہیویئرز ہیں ڈیفینیٹلی ان کے بیچ میں ایک چینج آیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جی پیرنٹس جو ہیں وہ ناخوش ہیں بچوں کے ان رویوں سے، تو میرا خیال ہے کہ جب یہ تبدیلی آئی تو پیرنٹس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا، ان کو اس تبدیلی کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ اگر وہ خود بھی اس چینج کا اس کے بیچ میں اور اس ایوالومنٹ کو اڈاپٹ کرتے تو پھر شاید ان کو اتنا آڈ نہ لگتا، ٹھیک ہے۔ اب وہ رواج، وہ روایتیں ٹھیک ہے بہت حد تک وہ شاید ہمارے دور کے بیچ میں وہ چیز کام کرتی تھی، لیکن آج کی اقدار بدل گئی ہیں، آج کے طور طریقے بدل گئے ہیں، آج کے کام کرنے کے انداز بدل گئے ہیں، بچوں کی پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہیں، کیونکہ جتنی فاسٹ ایرا کے بیچ میں اس وقت ان کو موو کرنا ہے، انہیں بہت فاسٹلی ہر کچھ کرنا ہے، تو وہ جو ایک ریپیڈیٹی ہے، یس اٹ از بینگ ریفلیکٹڈ ان دیئر بیہیویئرز، ان دا وے دے ٹاک، ان دا وے دے ایکٹ، in the way they take the walks of life. So yes, the change is definitely there. ٹھیک ہے جی، عصر حاضر کی تبدیلی بچوں میں موجود ہے، اور ایک تو ہمیں بات سمجھ آئی ہے آپ کی باتوں سے کہ پیرنٹنگ ایشو بھی کہیں نہ کہیں پہ موجود ہے، والدین کی اپنی تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور وہ جو عصر حاضر ہے اس جدید ٹیکنالوجیکل ایرا کے اندر اپنے آپ کو ابھی تک برج نہیں کر پائے اور بچوں کی نفسیات کو وہ نہیں سمجھ رہے۔ میں اشفاق صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بچوں کے لیے بہت ادب تخلیق کیا، اور آپ کے والد محترم بھی ایک نامی گرامی ادیب تھے، انہوں نے بھی بچوں کے لیے بہت ادب تخلیق کیا، اور جو اخلاقی سبق پر مشتمل ہوتا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ استاد بھی ہیں، تربیت کار بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، بچوں کے ماہر تعلیم بھی ہے، تو آج کا بچہ اور آج سے 20 سال پہلے کا بچہ، اس کی نفسیات میں کیا ایسی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اچانک رونما نہیں ہوتی، اس کا باقاعدہ ایک پس منظر ہوتا ہے، اور تبدیلی کا آغاز بہت پہلے سے ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں پرورش کے لیے خاندان نصیب ہوئے۔ جن بچوں کی پرورش بڑے پورے خاندانوں میں ہوئی وہ مثالی بچے نکلے اور وہ کامیاب نسل میں ڈھلے۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ایک ہی خاندان میں ایک اکائی نہیں ہے،
ایک خاندان میں 10 اکائیاں ہیں، 10 لوگ ہیں تو 10 اکائیاں اس کو دور جدید کے جو گیجٹس ہیں انہوں نے ان کو 10 اکائیوں میں تبدیل کر دیا ہے. یعنی جو ہائرارکی تھی یا آرڈر تھا وہ چینج ہو گیا ہے اور اس میں جو ایموشنل بانڈنگ ہے وہ بھی کم ہو گئی. آپ ذرا تصور میں لائیے کہ ہمارے بچپن میں بچے نے تربیت کہاں سے پائی؟ بچے نے تربیت پائی نانی یا دادی کی کہانیوں سے، بچپن سے سنتے آئے تھے، ماں نے سنائی، نانی دادی نے سنائی. اچھا وہ ایک ان کے پیش نظر ہمیشہ یہ چیز رہی کہ اس بچے کی تربیت ہونی چاہیے. اچھا جیسی تربیت ہو چاہتے تھے ویسی کہانیاں اس کو سناتے تھے. کہانی جو ہے وہ بچے کے تخیل کو مضبوط کرتی ہے. جیسے بہت بچپن میں کہا جاتا تھا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو آنے لگ جاتی ہے. جی بالکل. اب یہ بہت ایک چھوٹی سی چیز ہے، کسی کو ہم سلام کرنے اور وہ چیز بچے کے لاشعور میں بیٹھ جاتی تھی کہیں نہ کہیں. اور کبھی کبھار اگر کوئی جھوٹ بول دیتا تھا تو وہ چھپتا پھرتا تھا یا کہتا تھا کہ میرے منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں آپ کی ایک چھوٹی سی بات کو وہ حدیث کا درجہ دیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو پرنٹڈ ورڈ ہے، جو شائع چیزیں ہوتی ہیں، وہ بچے کے لیے ایک حدیث کا درجہ رکھتی ہیں. ان پہ کام کرتے ہوئے جو لوگ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ ان کا چھپا ہوا شخص بچے کی شخصیت اور کردار پہ کیا اثر ڈالے گا، تو وہ 1000 بار اس چیز کو سوچیں. جو بچوں کے بڑے رسائل جن کے مدینان کے ساتھ میں نے کام کیا اور جن کو میں نے جانا، انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو ایک مقدس فرض سمجھا. انہوں نے کہا کہ بچے کی تربیت ہماری اولین ترجیح ہے، اس لیے ایسی اس میں کوئی تحریر نہیں آنی چاہیے، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں آنا چاہیے جو بچے کی شخصیت میں، اس کے کردار میں بگاڑ پیدا کرے. تو یہ وہ عناصر ہیں جو شروع سے ہمارے ساتھ چل رہی ہیں کافی عرصے سے. خاندانی نظام آہستہ آہستہ بکھرتا جا رہا ہے. وہ جو ایک اجتماعیت تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، وہ اس کا شرارہ بکھرتا جا رہا ہے. اس میں دور جدید کی ٹیکنالوجی کا بھی ہاتھ ہے، ہمارے معاشی مسائل کا ہاتھ بھی ہے، ہمارے جو ہے ایجوکیشن سسٹم کا بھی اس میں بڑا رول ہے. اور ان ساری چیزوں نے مل کے اس خاندان کے نظام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. معاشی مسائل، ٹیکنالوجیکل ایرا، اور ہماری اپنی پسند اور ناپسند. اور یہاں پر پرنٹڈ ورڈز کی آپ نے بات کی کہ وہ بچوں کے لیے ایک بہت ہی معتبر درجہ رکھتی ہیں. اور میں گلسانہ منشا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بچوں کا ادب پہلے بہت کہانیاں ہوتی تھیں، میگزینز ہوتے تھے، گھروں میں لگے ہوئے ہوتے تھے مختلف بچوں کے، اور ان سے وہ اخلاقی سبق بھی سیکھتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی کریٹو ایبلٹی بھی بہت زیادہ ہو جاتی تھی، انہینس ہو جاتی تھی، ان کی تخلیقی صلاحیتیں اور ان کا تخیل اور امیجنیشن بہت زیادہ ہو جاتا تھا. اب ہمارے پاس گیجٹس موجود ہیں، ٹیبز موجود ہیں، یا پھر ہمارے پاس جو جیسے کروم بکس ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں موجود ہیں ایجوکیشن کے لیے، اور ان کو موبائل کی ایکسس بہت جلدی دے دی جاتی ہے، جس پہ سارا مواد وہ دیکھتے ہیں جو سارے لوگ مل کر اس پر ڈال رہے ہوتے ہیں. اس میں تخصیص نہیں ہوتی. پہلے جیسے بچوں کا ادب ہوتا تھا تو میگزینز کے اندر یہ خیال رکھا جاتا تھا کوئی بھی ایسا آفینسو ورڈ نہ ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو، کوئی جملہ نہ ہو، کوئی کردار ایسا نہ ہو جو بچے کے اوپر منفی اثر ڈالے. لیکن اب ان ساری چیزوں سے ہٹ کر سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹیں ہوتی ہیں، ویژولز ہوتے ہیں، وہ کون ڈال رہا ہے، اس کی تربیت کس طرح کی ہے، اس کی ذہنیت کس طرح کی ہے، اور وہ کیا لکھ رہا ہے، اس پہ کوئی قدغن بھی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی بھی نہیں ہے. تو وہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اور نہیں پڑھنا آ رہا تو ایک چھوٹا بچہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کارٹونز کی شکل میں، اینیمیشنز کی شکل میں، پینکس کی شکل میں. تو وہ جو سمجھتا ہے کہ یہ ویژول یا پرنٹڈ ورڈز یا یہ پوسٹیں جو ہیں یہ بہت معتبر اور بڑی اوتھینٹک ہیں، اس کا بچے کی نفسیات پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے اس کے بیہیویئر کو چینج کرنے میں؟ گلسانہ منشا صاحب. جی سمرو، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو کانٹینٹ کریشن اس وقت ڈیجیٹلائزیشن کے فارم میں ہو رہی ہے، اور سافٹ جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کیمراز کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، اور پھر بچے ٹیبز کو یوز کر رہے ہیں، یوٹیوب چینلز کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو دیکھیے ذمہ داری، پھر وہی بات آتی ہے، نفسیاتی اثر بہت اسٹرانگ امپیکٹ آ رہا ہے بچے کے اوپر. اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ ہر طرح کا کانٹینٹ دیکھتا ہے. سپوزڈلی اگر تو وہ کانٹینٹ ایج اپروپریٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کی فزیکل چینجز میں بھی آپ کو بہت سی نیگیٹو چینجز دکھائی دیں گی. اس کے مائنڈ سیٹ کے اوپر بہت نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے.
اسی طرح اگر بچے کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں بھی موویز اگر بنتی ہیں یا کوئی بھی کانٹینٹ جنریٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر PG-16 PG-18 کا وہ ایک ریسٹرکشن ہے جو لگی ہوتی ہے, اور وہاں کے جو ایڈلٹس ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس یہ کانٹینٹ اس وقت پہنچے جب تک کہ وہ ایج اپروپریٹ ہیں. مجھے ساری دنیا ایک ہی بات کہتی ہے جی آپ گھوم گھما کے بات کو ماں باپ کی طرف لے آتی ہیں. بات یہ ہے کہ خود ہمارے دین نے یہ فرمایا کہ پہلی درس گاہ ہی ہمارا گھر ہے اور پہلے استاد ہیں ہی ہمارے ماں اور باپ. جتنا امپورٹنٹ رول, اور دیکھیں اسلامک رول کے مطابق آپ کو 6 سے 7 سال کی عمر تک بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے. اس کی ایک ریزن ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لاجک ہے کہ وہ ایتھکس, وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس, چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑا ہوا کانٹینٹ ہے, چاہے وہ کوئی کتاب ہے. مطلب ہمارے وقت میں بھی بہت سی ایسی کتابیں ہمارے گھر کی لائبریری میں ہوتی تھیں جو ہمارے پڑھنے کے لیے مناسب نہیں ہوتی تھیں, وہ ایج اپروپریٹ کانٹینٹ نہیں تھا. نیوز پیپر بھی جب ہمارے گھر آتا تھا اور ہمارے پیرنٹس کہتے تھے کہ بیٹا اخبار پڑھنے کی عادت ڈالو. آپ نے کہا کہ 6 اور 7 سال کی عمر تک بچے کو اسکول نہیں بھیجنا چاہیے, اور شاید میڈیکل سائنس نے بھی کہیں نہ کہیں یہی کہا ہے. اور ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اسکول میں 5 سال یا شاید اس وقت 7 سال کی عمر تھی, اس عمر تک بچے کو اسکول میں داخل نہیں کیا جاتا تھا جب تک وہ اس عمر میں نہیں پہنچاتا تھا. اور اب تو بچہ بول بھی نہیں پاتا اور اس کو بیگ دے کے اسکول میں رجسٹرڈ کروا دیا جاتا ہے. تو یہ جو لوڈ ہے وہ بچے کی نفسیات کو کتنا متاثر کر رہا ہے, اس کو فزیکلی اور مینٹلی کتنا ڈسٹروائے کر رہا ہے؟ سمرو 3 سال کا بچہ آپ کو یہ کہتا ہوا سنائی دے گا کہ مجھے بہت ٹینشن ہے. ٹینشن کا ورڈ وہ استعمال کرتا ہے. اب پریشرز اتنے زیادہ ہیں کہ جیسے ہی بچے کی رجسٹریشن اسکول میں ہوتی ہے وہ 2.5 سال کی ایج ہوتی ہے, 2.5 سے 3 سال کی ایج ہوتی ہے جب آپ کا بچہ اسکول میں رجسٹرڈ ہو گیا. اور اگر آپ نے خدا نخواستہ کہیں یہ مس کر دیا ہے تو پھر اسکول کے بیچ میں ایڈمیشن, جو بہت اچھے اسکولز جن کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں, وہ آپ کے بچے کو ایڈمیشن نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب چھوٹے ہوتے سے مطلب جس وقت آپ کو اپنے بچے کو اپنے گھر کے اندر رکھنا چاہیے تھا, اس کو لائف کے ایتھکس سکھانے چاہیے تھے, مینرزم سکھانا چاہیے تھا, courtesy words سکھانے چاہیے تھے, how to say thank you, where to say thank you, say salam, say sorry if you have made a mistake, اور چھوٹے چھوٹے گھر کے کام سکھانا. یہ اتنا امپورٹنٹ تھا جس کو ہم نے اپنی لائف میں اپنی ٹریننگ سے بالکل مائنس کر دیا, کیونکہ 3 سال کا بچہ جب سیدھا جا اسکول بیٹھا ہے. آپ نے اس کی فزیکل ٹریننگ, اس کی ایکٹیویٹیز کی بات کی ہے, تو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ ایجوکیشن پہ کیے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے جتنے اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ اور تجربات کیے گئے ہیں اتنے کسی اور ادارے کے اوپر تاحال نہیں کیے گئے, اور ابھی بھی یہ تجربات کی نظر چل رہا ہے. ہمارے یہاں ایک سلوگن آیا تھا, مار نہیں پیار, چلے بہت اچھا سلوگن تھا, سننے کو بڑا اچھا لگتا ہے. ہم نے جو ماریں کھائی ہوئی ہیں, اب لوگوں کو چلیں یہ اچھا لگا کہ اب بچوں کو مارنی پڑے گی, جو مرضی وہ کرتے رہے, اور ایک طرح سے ان کو لبرٹی مل گئی, ان کو سائیکولوجیکل لبرٹی مل گئی کہ اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور سمرو اس چیز کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں گلشانہ صاحبہ. میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں, اور میں یہاں پہ کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں جاپان اور کوریا کے ایجوکیشنل سسٹم کے اوپر. وہاں پہ بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے لیکن ان کے پاس بیگز نہیں ہوتے, ان کے پاس بکس نہیں ہوتی, ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتا ہے. وہاں پہ ان کو پلمبر کا کام سکھایا جاتا ہے, وہاں پہ ان کو آرٹیزنس بنایا جاتا ہے, وہاں پہ ان کو نائی کا کام سکھایا جاتا ہے. پریکٹیکلی چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ جا کے ان کو سکھایا جاتا ہے, اور اسکول کی صفائی بچے کرتے ہیں, ایون کہ واش روم تک وہ خود صاف کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر بچوں کو شکایت لگانا سکھایا جاتا ہے ٹیچرز کی اور باقی ساری چیزوں کی. اور ہم کیا تیار کر رہے ہیں اور پوری دنیا کیا تیار کر رہی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر ریزیلینس دکھائی ہے جاپان نے, تو اس نے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کی وجہ سے دکھائی. وہ ایجوکیشن کی وجہ سے دوبارہ اس نے باؤنس بیک کیا, اور وہاں پہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی شعبہ یا کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, اور کام کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. بچوں کے ہاتھ سے کام کروایا جاتا ہے, کلاس روم کی صفائی ان سے کروائی جاتی ہے, اور ان کو ابتدائی دنوں کے اندر کچھ بھی پڑھایا نہیں جاتا. وہاں ان کو پریکٹیکلی ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جاتا ہے, اور وہاں سے ایک تو وہ کام سیکھتے ہیں, اور دوسرا ان کو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی یہ کام کاج کرنے والے شعبہ جات ہیں یہ کوئی چھوٹا بڑا ان میں نہیں ہوتا, اور نہ ہی کام کرنے سے آپ کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. اس کے بعد وہ ان کو پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے آتے ہیں, اکیڈمیا کی طرف لے کے آتے ہیں. تو ہم فالو کرتے ہیں جی جو ماڈرن ورلڈ کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو, تو ہم ان کا ایجوکیشنل سسٹم کیوں نہیں فالو کرتے؟
ہم یہاں پہ بچوں کو مار نہیں پیار سکھا رہے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں کہ ٹیچر کی شکایت لگا دیں, ٹیچر نے مجھے گھور کے دیکھا تھا, آج اس نے میرا بیگ چھین لیا تھا, آج اس نے یہ کہہ دیا تھا, اور نیکسٹ ڈے وہ پولیس میں کمپلین گئی ہوتی ہے اور پولیس ٹیچر کو گرفتار کرنے کے لیے اسکول میں اس کے گھر پہنچی ہوتی ہے. اور سمرو اب تو ہم جو چیز وٹنس کر رہے ہیں, بچوں کو یہ اتنا زیادہ لبرٹی کا وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس فریڈم کا, کہ وہ جو کلاس کے 25-30 بچے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ مل کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیچر چونکہ ہمیں کسی ایک ریزن کی وجہ سے پسند نہیں ہے, یا یہ ہمیں she makes sure that you have to do your work and she she's making it possible to complete the tasks in the classroom, and بچوں کا کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو وہ آپس میں کچھ ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ جس سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس ٹیچر کو نکلوا کے ہی اسکول سے دم لینا ہے, اور یقین جانے میری آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا کہ ٹیچرز کو ٹرمینیٹ کیا گیا. اب ہم آ جاتے ہیں فارن اسکول سسٹمز کے اوپر. ویری بیوٹیفلی یو narrated and portrayed the picture of. میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ ادھر ڈی ایچ اے والی سائڈ کی بات کرتے ہیں. ایک معروف اسکول ہے, پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کا اسکول ہے, تو وہاں پہ ایک خاتون وہ اپنا رونا رو رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ اس طرح سے بچے نے بڑی بدتمیزی کی اور میں نے جا کر ان کو سمجھایا اور چھڑایا, اور لڑائی لڑ رہے تھے آپس میں اور میں نے ان کو تھوڑا سا ڈانٹا بھی کیسے نہیں کرتے. تو وہ ان کمپلین لے کے پرنسپل کے پاس گئے, انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا کیا, بٹ چونکہ اب بچے نے آپ کے خلاف کمپلین کر دی ہے تو بچہ ہمیں اتنی فی پر منتھ پے کر رہا ہے اور ہم یہاں کا ماحول خراب نہیں کر سکتے آپ کی وجہ سے. مطلب ماحول خراب نہیں کر سکتے کہ آپ ان کو سمجھا رہی تھی, آپ نے ان کو ڈانٹا ہے یا ان کو اس بات سے ہٹایا ہے, ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ بالکل صحیح ہیں, آپ نے ٹھیک کیا, اچھا کام کیا, لیکن سوری ہمیں آپ کو ٹرمینیٹ کرنا ہوگا کیونکہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا جب تک یہ ٹیچر یہاں پہ. یس ایگزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کریکولم کو بیسکلی اسکول کے کریکولم کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کریکولم کا سوال لے کے جانا چاہتا ہوں اشفاق احمد خان صاحب آپ کی طرف. یہ ایک بہت بڑے ادارے کے اندر اس وقت ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ہے, کریکولم کو بھی انہوں نے ڈیولپ کیا اور بہت لمبا عرصہ ان کا اسی دشت کی سیاحی میں گزرا ہے. تو کریکولم جو بار بار ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے وہ چینج کرتا جا رہا ہے اور اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹیچر وہ موجود ہیں جن کی پراپر اس کے لیے تربیت ہی نہیں ہے. تو آپ ذرا اس پہ بات کیجئے گا کہ کریکولم جو ہے ہمارا وہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے ہمارے بچوں کی تربیت کے اوپر. دیکھیں کریکولم جو ہے کسی بھی قوم میں نسل سازی کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. کریکولم بنیادی طور پہ ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ ہم اپنی قوم کو اپنی نسل کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, اس کو کیا ویلیوز سکھانا چاہ رہے ہیں, نالج کس حد تک کس درجے میں کتنا ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں. تو کریکولم بنیادی طور پہ آپ کے لیے ایک رہنما کا کردار ادا کرتا ہے. جتنے بھی پبلشنگ کے ادارے ہیں پھر اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی کتابیں تیار کرتے ہیں, گورنمنٹ ان کو NOC دیتی ہے اور وہ پھر اسکولوں میں وہ کتابیں رائٹ ہو جاتی ہیں. کریکولم کا رول تو یہ ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس ادارے میں جب ہم نے کام کا آغاز کیا تو اس وقت ہم نے 11 ممالک کے کریکولم کو پڑھا. کیا وہ اتنی ترقی کس بنیاد پہ کر کے گئے؟ کہا جاتا ہے نا کہ کریکولم کی بنیاد پہ ترقی کر کے گئے ہیں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ انہوں نے اس کریکولم کی بنیاد پہ ہی ترقی کی ہے. ہم کیوں ترقی نہیں کر پا رہے؟ یہاں یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس میں ماہرین جو کہتے ہیں کہ کریکولم جتنے بھی ہیں ہمارے پاس, چاہے وہ کاپی پیسٹ ہی کیوں نہیں ہے, وہ سب بہت اچھے ہیں, لیکن ان کریکولم کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اس کریکولم کو سمجھنے والا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کریکولم کو سمجھنے والا استاد ہی نہیں ہے, SLOs کا اسے پتہ ہی نہیں ہے. اسے جو SLOs دیے ہوئے ہیں اس کو اس سے کیسے اسے اخذ کروانے ہیں, نتائج اس سے کیا رزلٹ ہم نے لینا ہے, استاد کو یہ نہیں پتہ. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کا ڈیلی ہوم ورک دے دیا جاتا ہے, یہ کر کے لاؤ اور یہ چیز یاد کر کے لاؤ, میمورائزیشن کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. اچھا کریکولم بڑا واضح طور پر بچے کو کریٹیو رائٹنگ کی طرف, کریٹیو تھنکنگ کی طرف دعوت دیتا ہے, لیکن ہمارے کلاس رومز میں اتنا وقت نہیں ہوتا استاد کے پاس, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا ایک کراؤڈ ہے کہ وہ ان سے یہ ساری تخلیقی ان کی صلاحیتوں کو ابھار سکے, ان سے لکھنے کا کام کروا سکے, ان کی کریٹنگ سکلز کو جو ہیں وہ واضح اس کی نشوونما کر سکے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قومی سطح پہ اس چیز کو ایک کریکولم بنا کے
ڈلیور کر کے مطمئن ہو چکے ہیں. نیچے کیا ہو رہا ہے اسکولوں کی سطح پہ، سرکاری اسکولوں میں وہ کریکولم رائج ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی وہ کریکولم رائج ہے، لیکن نتائج کہاں سے آ رہے ہیں؟ سرکاری اسکولوں سے تو بالکل نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استاد یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اس کریکولم کو سمجھ سکے یا اس کے مطابق ایک چیز. اچھا اشفاق صاحب، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ پوری دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے اس وقت تک جس نے ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر سب سے زیادہ بجٹ خرچ کیا ہے. سب سے زیادہ بجٹ ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر خرچ کیا ہے. اور اس میں لوپ ہولز کیا ہیں کہ ٹیچر پھر بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ بار بار کریکولم کو چینج کر رہے ہیں. آپ ایک دفعہ چینج کرتے ہیں، آپ اس کے لیے ٹیچرز ٹریننگ ارینج کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی تربیت کرتے ہیں کہ نیا سلیبس آیا ہے، نیا کریکولم آیا تو اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے پڑھانے کے آپ اس کو ٹرین کرتے ہیں. اب کچھ دنوں کے بعد نیا سلیبس آ جاتا ہے، نیا کریکولم ڈیولپ ہو کے آ جاتا ہے اور پھر ان کو بھیج دیا جاتا ہے کہ اب یہ پڑھائیں. تو اب تک تو یہ چل رہا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمارے پروگرام میں اس وقت مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا.